آج 25 رمضان المبارک ہے۔ آج کا ہمارا موضوع اولاد کے حقوق کے حوالہ سے ہے۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، جس طرح اسلام نے والدین کے بارے میں اولاد کو حکم دیا کہ اولاد اپنے والدین کا ادب و احترام کرے، ان کے حقوق کا خیال رکھے، اسی طرح اسلام نے والدین کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ اپنی اولادوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس آیت میں رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ والدین کو چاہیے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچیں اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اب اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دیں اور ان کی اچھی تربیت کریں۔ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھائیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ عرض کی کہ محبوب کون سی 3 چیزیں؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولادوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت سکھاؤ۔ دوسری چیز میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو میری محبت سکھاؤ۔ اور تیسری چیز میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی محبت سکھاؤ۔ اب یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر والدین اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی محبت سکھا دیں، اب جب اولاد کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ اولاد جو ہے وہ نیک اولاد بن جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر اس اولاد کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی آ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے تو پھر انسان حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے، وہ حلال کام کو کر لیتا ہے اور حرام کام سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز کہ جب اولاد کے دل کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت آ جاتی ہے تو پھر اس کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی شمع سے روشن ہو جاتا ہے۔ پھر اولاد کی بات جو ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا جائے۔ اور تیسری چیز کہ جب اولاد کے دل کے اندر قرآن پاک کی محبت آ جاتی ہے، اب قرآن پاک کی محبت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بندہ کہے مجھے قرآن پاک سے پیار ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ جب یہ چیز اولاد کے دل میں آ جاتی ہے کہ وہ قرآن سے محبت کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآن کریم پر عمل کرے، تو پھر وہ اولاد معاشرے کے اندر مثالی اولاد بن جاتی ہے۔
اور پھر ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا کہ اپنی اولادوں کو آداب سکھاؤ۔ ادب جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ابتدائی چیز ہے، اپنی اولاد کو آداب سکھاؤ۔ اب آداب کے اندر معاشرے کے آداب ہیں، بڑوں کے آداب ہیں، اساتذہ کا ادب ہے، معاشرے والوں کا ادب ہے۔ اب جب اولاد بچپن سے ہی آداب سیکھ لے گی، مجلس کے آداب ہیں، معاشرے کے آداب ہیں، بڑوں کے آداب ہیں، اب کھانے کے آداب ہیں، پینے کے آداب ہیں، گفتگو کرنے کے آداب ہیں، اب یہ ساری چیزیں جب بچپن سے ہی والدین اپنی اولاد کو سکھا دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اولاد جب بڑی ہوگی تو اس سے معاشرے کے اندر اولاد کی بھی عزت ہوگی، لیکن ان کی اچھائی کی وجہ سے معاشرہ ان کے والدین کی بھی عزت کرے گا۔ تو اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اولاد کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت، انہیں آداب سکھائے جائیں تاکہ جب وہ آداب کی دولت ان کے پاس ہوگی تو معاشرے میں ان کے لیے زندگی گزارنا یہ آسان ہو جائے گا۔ اور پھر میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت، دنیاوی تعلیم اولاد کو دینا یہ ایک وقت کی ضرورت ہے۔ میں ہرگز اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ اولاد کو دنیاوی تعلیم نہ دی جائے، بلکہ دنیاوی تعلیم دینا یہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دی جائے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نماز پڑھانے لگا تو ایک کالج کے پروفیسر صاحب تھے، وہ پرنسپل تھے کالج میں، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اقامت پڑھیں، تکبیر جس کو کہا جاتا ہے جماعت سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے۔ تو میں نے جب انہیں کہا کہ آپ اقامت پڑھیں تو پروفیسر صاحب میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگے، تو میں سمجھ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں اقامت نہ آتی ہو، تو میں نے ایسا کیا کہ خود ہی اقامت پڑھی، جماعت کروائی۔ جماعت کے بعد پروفیسر صاحب جب وہ میرے سے ملے تو مجھے کہنے لگے کہ دراصل میں بات یہ ہے مجھے اقامت نہیں آتی، اور آج مجھے اپنی اس غلطی کا احساس ہوا ہے کہ میری عمر 50 سال سے زائد ہو چکی ہے لیکن ابھی تک مجھے اقامت نہیں آتی۔ تو میں نے بڑی محبت کے ساتھ انہیں ترغیب دلائی کہ ہمارا جو دین ہے اس میں پابندی نہیں کہ 50 سال کی عمر تک آپ اس کو سیکھ سکتے ہو، بلکہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر گور تک یہ علم حاصل کرو۔ تو میری ترغیب دلانے کے بعد میں نے انہیں اقامت یاد کروائی۔ دوسرے دن پھر وہ ظہر کی نماز کے وقت آئے اور انہوں نے اقامت پڑھی، لیکن میرے دل پر جو کیفیت طاری ہوئی کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یار آخر ان کے والدین نے ان پر کتنا پیسہ لگایا ہے اور کتنی محنت کی ہوگی اور کتنی محنت و مشقت کے بعد یہ پروفیسر بنے ہوں گے، لیکن افسوس کہ انہوں نے دنیاوی تعلیم کے لیے تو اتنا کچھ کیا لیکن دینی تعلیم کے طور پر اقامت تک ان کو پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھایا۔ تو مجھے اس چیز کا بڑا دکھ ہوا۔ تو میں ہمیشہ یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ کم از کم اپنی اولادوں کو اگر آپ دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں تو انہیں دین لازمی پڑھائیں۔ اگر اپنے بیٹے کو حافظ قرآن، عالم دین نہیں بنا سکتے تو کم از کم آپ کے بیٹے کے پاس اتنا دین کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ جو چیزیں سیکھنی فرض ہیں کم از کم فرائض کا علم آپ کی اولاد کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ ان کا حق ہے کہ
کہ آپ ان کو یہ تعلیم دیں۔ پھر یہ ہے کہ جب آپ دنیا سے جاتے ہیں، اگر آپ نے ساری زندگی اپنی اولاد کی پڑھائی کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے، جب آپ دنیا سے جاتے ہیں اور آپ کی نماز جنازہ کا وقت ہوتا ہے، میت آگے پڑی ہے، اگر کروڑوں روپے آپ نے اولاد کو پڑھانے کے لیے لگائے اور آپ کا بیٹا اس کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا اور نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعائیں نہیں آتی، اور آپ کی میت آگے پڑی ہے اور بیٹا ادھر اس کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا، تو ذرا سوچئے کہ ساری زندگی جو آپ نے محنت کی، اس محنت کا آپ کو کیا فائدہ ہوا۔ کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ اولاد کی اتنی تعلیم، اتنی تربیت ہو کہ آپ کی نماز جنازہ کے وقت آپ کا بیٹا وہ بڑے فخر سے، ناز کے ساتھ کہے کہ میرا والد تھا، میرے والد نے ساری زندگی میرے لیے پیسہ کمایا، مجھے پڑھایا، میری تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، آج میرا حق بنتا ہے کہ اپنے والد کی نماز جنازہ میں خود پڑھاؤں۔ اور آپ اتنی کم از کم اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد یہ نہ کہنا پڑے کہ کہیں سے طلباء کو لاؤ اور وہ قبر کے قریب بیٹھ کر وہ قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ کی اولاد کے پاس اتنی تعلیم ہونی چاہیے اور انہیں قرآن کی اتنی محبت ان کے دل میں ہونی چاہیے کہ وہ کہیں ہم نے اوروں کو نہیں کہنا، ہمارا والد تھا، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے والد کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ کم از کم اولاد جو ہے اس کی اتنی تربیت کر دیں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہ مانگ سکے، اتنی کم از کم، کیونکہ اولاد یہ والدین کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ نیک اولاد جو ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی والدین کی عزت ہے، آخرت میں بھی والدین کی عزت کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کی تربیت کریں، انہیں نمازی بنائیں، انہیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دیں، ان کی اچھی تربیت کریں تاکہ آپ کا نام اچھی اولاد کی وجہ سے روشن ہو، اور نیک اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کا سرمایہ ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں اولاد کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔